اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں ہم نے علاج کے تعلق سے جو اسباب ہیں ان کے اقسام کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ پہلی قسم دعا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مصیبت کو نازل ہونے سے پہلے بھی دور کر دیتا ہے اور مصیبت نازل ہو جانے کے بعد بھی دور کرتا ہے۔ لہذا دعا یہ صرف اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے اور اللہ تعالی سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی مصیبت اور پریشانی سے، بیماری سے نجات دے۔ یہ اس کے سببوں میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں سے کسی سے بھی مصیبت اور دکھ تکلیف میں اپنی فریاد رسی کرتا ہے، اپنی ضرورت کو وہاں لے جا کر پیش کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، تو ایسا کرنا شرک ہے اور شرک اکبر ہے۔ آدمی کو دائرہ اسلام سے یہ شرک خارج کر دیتی ہے۔ پہلا سبب یہ تھا۔ دوسرا سبب تھا سبب حسی، وہ سبب جو انسان کو نظر آتا ہے نا، اور اسی کو بعض علماء سبب قدریہ کہتے ہیں۔ سبب قدریہ یعنی اللہ رب العالمین نے تقدیر میں ان چیزوں کے بارے میں یہ چیز لکھ دی ہے کہ ان کے استعمال سے انسان کو فلاں بیماری سے شفا یابی ہوگی۔ اس کے پہچاننے کا ایک طریقہ تجربہ ہے اور دوسرا طریقہ دلیل ہے۔ یعنی سبب حسی دو طریقے سے پہچانا جائے گا، ایک تجربے سے، دوسرا دلیل سے۔ اور تجربہ میں بھی وہ لوگ تجربہ بتائیں گے جو اس کے خاص لوگ ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ آ کر کے کہے کہ یہ علاج کرنے سے، یہ بیماری کرنے سے یا یہ علاج استعمال کرنے سے آدمی شفا یاب ہوگا، تو اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ آدمی اس فیلڈ کا نہیں ہے۔ جو جس فیلڈ کا، جو جس میدان کا ہے، اس میں اس کی بات قابل قبول ہوگی۔ اور تیسرا سبب ہم نے بتایا تھا، اس کو کہتے ہیں سبب معنوی، اور اس کی مثال ہم نے دی تھی جیسے رقیہ وغیرہ۔ تو سبب معنوی کے سبب ہونے کی دلیل کتاب و سنت سے لانی پڑے گی۔ اگر کتاب و سنت سے نہیں ہے، کوئی آدمی اس کو اپنے تجربے سے ثابت کرنا چاہتا ہے، تو وہ چیز نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ہم نے آپ کے سامنے دی تھی کہ کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ یہ ہم اس طرح سے علاج کرتے ہیں اور جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس کے ذریعے سے شفا یابی ملی ہے، میرا تجربہ ہے، اس میں بہت تجربہ کام کرتا ہے، لہذا تم یہ علاج کرواؤ، تو ہم اس سے کہیں گے کہ نہیں، چونکہ یہ سبب معنوی ہے، سبب شرعی ہے، لہذا اس کے لیے کتاب و سنت سے دلیل ہونا ضروری ہے۔ بغیر دلیل کے اس کو سبب
نہیں تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تینوں چیزیں جب آپ لوگوں نے، کل ہم نے کہا تھا کہ اس کو ویڈیو میں سن کر آئیے گا، جب آپ لوگوں نے سنا تو اس میں کہیں پر کوئی اشکال ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، اس کا مطلب کسی کو ہاں کلیئر ہے۔ کلیئر ہے، الحمدللہ۔ چلیے، اچھا یہ بتائیے، اگر کوئی سبب معنوی ہے، ایک مثال دے رہے ہیں، کوئی سبب معنوی ہے اور اس سبب کے اوپر دلیل نہیں ہے لیکن آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے، تو پھر استعمال کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ، اس کا دل اس چیز سے لگا ہوا ہے، جبھی تو وہ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی منتر پڑھ رہا ہے یا کوئی اور چیز پڑھ رہا ہے، شریعت سے اس کی دلیل نہیں ہے لیکن وہ ایسا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی اپنے بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے کاجل کا ٹیکا لگا رہا ہے جی، اس کے گال میں یا کہیں پر جسم میں، تو کیا اس کے لیے یہ سبب حسی ہے یا سبب معنوی ہے؟ مانوی۔ معنوی ہے، تو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ جی دلیل ہے موجود؟ نہیں، نہیں پھر کیوں کر رہا ہے وہ؟ عقیدہ ہے۔ ہاں، اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا عقیدہ ہے یہ ہم کو، یعنی یہ بات سیدھے عقیدے سے جا کر کے لگتی ہے۔ یہ بات ہم ثابت کرنا، یہ بتانا چاہ رہے تھے۔ کوئی بھی آدمی اپنے گاڑی میں جوتا لٹکا رہا ہے یا کوئی اور چیز بنا کر کے لکھ رہا ہے، کوئی تصویر بنا کر کے لگا رہا ہے، کوئی اپنے دکان میں نیبو اور مرچی لٹکا رہا ہے، کوئی اپنے گاڑی میں نیبو باندھ کر کے لال دھاگے میں باندھ کر کے لگا رہا ہے، کوئی اپنے گاڑی میں بال لٹکا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اس آدمی کا عقیدہ ہے کہ اگر ہم اپنی گاڑی میں، اپنے دکان میں، اپنے مکان میں اور اپنے جسم میں دھاگا وغیرہ یہ باندھتے ہیں، یہ لٹکاتے ہیں، تو یہ ہم کو بیماری سے محفوظ کریں گے یا ہم کو پریشانی سے۔ یا انگوٹھی پہن رہا ہے کسی نگینے کی، کسی خاص پتھر کی، کیوں کر رہا ہے؟ عقیدے سے کر رہا ہے۔ تو ایسا کرنا یہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کب ہے؟ جب وہ اس کو سبب مانے، یعنی اللہ رب العالمین نے جس چیز کو بیماری دور کرنے کا سبب نہیں بنایا ہے، کوئی آدمی اگر اس کو سبب مانتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر یہ مانتا ہے کہ نہیں، یہی تعویذ ہم کو بچا رہا ہے، یعنی تعویذ کی وجہ سے ہم بچ کر کے آ گئے، نہیں تو اگر میرے گردن میں تعویذ نہیں ہوتا تو آج ہم ہلاک ہو گئے ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو کاجل لگائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ نظر بد سے بچ گیا، نہیں تو پتہ نہیں آج اس کا کیا ہوتا۔ اتنے لوگوں نے اس کو دیکھا تھا۔ ہم اپنے گھر کے اوپر کالی ہنڈی رکھے ہوئے تھے، اسی لیے ہم بلا مصیبت پریشانی سے بچ گئے، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر اسی کو یہ مان رہا ہے کہ بیماری، مصیبت، دکھ اور تکلیف دور کرنے والا وہی ہے، تو ایسا کرنا یہ شرک اکبر ہے اور یہ کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی چلیے، اتنی بات جب آپ علاج کے تعلق سے سمجھ گئے تو اب اس باب کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اب آگے کی آیت پڑھیے۔ اسباب حسی یا قدری میں تجربہ کے ساتھ توکل بھی ہونا چاہیے نا؟ اسباب حسی یا قدری میں جی توکل بھی ضروری ہے نا؟ ہاں، تو کہا نا ہم نے ساری چیزوں میں، جی ساری چیزوں میں، دوا بھی آپ کھا رہے ہیں اگر ڈاکٹر سے علاج کروا کر کے، تو یہ عقیدہ آپ کو نہیں رکھنا کہ یہ دوا کھانے سے ہم ٹھیک ہو گئے یا فلاں ڈاکٹر کے علاج سے ہم ٹھیک ہو گئے۔ شفا یابی اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے، یہ سب سبب ہے، اور سبب بھی
اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے تب جا کے سبب ہے، ورنہ بہت سارے لوگ بہت قیمتی دوائیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شفا نہیں دینا چاہتا ہے تو دوا کام نہیں کرتی ہے ان کے جسم کے اوپر. اور اللہ رب العالمین جس کو شفا دینا چاہتا ہے وہ 2 روپے کا دکان سے خرید کر کے کوئی دوا کھا لیا اور اس کو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی ہماری بات جی یعنی شیخ. وہ اسباب جس پر دلیل دلالت کر رہی ہے اس پہ بھی بندے کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے. یہ نہیں کہے کہ مولوی صاحب نے ہم کو قرآن مجید کی فلاں آیت پڑھ کر کے دم کر دیا تو اس کے وجہ سے ہم شفا یاب ہو گئے، مولوی صاحب ہم کو ٹھیک کر دیے پڑھ کے. یہ نہ کہے. ٹھیک کرنے والے مولوی صاحب نہیں ہیں، ٹھیک کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اسی طریقے سے دوا فلاں ڈاکٹر کا ہم نے استعمال کیا، ارے وہ ڈاکٹر ہمارا جان بچا لیا، اس کے پاس نہیں گئے ہوتے دوسرے کے پاس گئے ہوتے تو مر گئے ہوتے، وہ بچا لیا. غلط ہے، یہ کہنا بھی شرک ہے، اور بلکہ شرک اکبر میں آئے گا، کیونکہ وہ اس ڈاکٹر کو شفا دینے والا سمجھ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ شیخ ایسا کہیں گے لیکن عقیدہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ شفا دے رہا ہے، لیکن ہوتا ہے بعض اوقات کے انسان کہہ دیتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہم کو بچا لیا یا اس ٹائپ کا، لیکن عقیدہ دل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اللہ نے مجھے شفا دی. تو ایسا اگر کہنا غلطی سے اس طرح کی بات نکل گئی کسی کے ذہن سے تو چلیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جب اس کو یاد آ جائے تو توبہ کرے فوراً، ہے نا. اگر بھول سے کوئی بات ایسی نکل گئی تو، لیکن قصدن ایسی بات نہ کرے، وہ قصدن نہ کرے ایسی بات، اور بلکہ اس طرح کی باتیں کرنے سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے حتی الامکان. چلیے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارشاد الہی ہے، قل افرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو اس ضرر کو ہٹا سکتے ہیں، یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمان کو روک سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. جی، یہ آیت عظیمہ جس میں اللہ رب العالمین نے کہا قل افرأیتم، یعنی اے اخبرونی، مجھے خبر دو، بتلاؤ مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان مشرکین سے کہیے کہ تم بتلاؤ مجھے. کیا بتلاؤ؟ ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہو، تمہارے یہ بزرگ ہوں یا تمہارے یہ بت ہوں، جن کو بھی پکارتے ہو. ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ رب العالمین ہم کو کوئی مصیبت دینا چاہے، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا یہ لوگ مصیبت دور کر سکتے ہیں مجھ سے؟ جواب کیا ہے؟ ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے یہ سوال کرنے کے لیے کیوں کہا جی؟ کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا. کیا عقیدہ تھا؟ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ اللہ کو مانتے تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں گرفتار ہوتے تھے تو وہ اللہ رب العالمین کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے تھے. کئی مرتبہ ہم آپ کے سامنے بتا چکے ہیں، کشتی جب سمندر میں پھنس جاتی تھی تو وہاں نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا تو اللہ رب العالمین کے لیے اس کے دین کو خالص کر دیتے تھے. لیکن اللہ تعالی
جب سمندر سے نکال کر کے ان کو خشکی میں لے آتا تھا تو وہ شرک کرتے تھے. یعنی وہ مشرکین آج کل کے زمانے کے مشرک سے اچھے تھے. برے تو وہ بھی تھے لیکن ان کے مقابلے میں وہ اچھے تھے. آج کل کا جو مشرک ہے وہ خوشحالی میں بھی شرک کرتا ہے اور غم میں بھی شرک کرتا ہے, پریشانی میں بھی شرک کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جب کشتی میں پھنستے ہو, تم جب بیمار پڑتے ہو, تم جب تکلیف اور مصیبت میں پڑتے ہو تو اللہ کو پکارتے ہو, اس وقت کیوں نہیں جاتے ہو اپنے ان معبودوں کے پاس پکارنے کے لیے؟ کشتی میں کیوں نہیں پکارتے ہو اپنے ان معبودان باطلہ کو؟ اسی کو کہا کہ افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ, کیا وہ لوگ مجھ سے مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے والے ہیں؟ جواب تھا نہیں, ہرگز نہیں, کیونکہ وہ مشرکین جب ان کو مصیبت, دکھ اور پریشانی پہنچتی تھی تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو خالص, اس کی عبادت کو خالص کر کے اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے. یہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے یا نہیں جی؟ جی جی. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا ثم اذا مسکم الضر, اور جب ایسے ہی ہے تو جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے فإلیہ تجأرون, تو تم کس کے پناہ میں آتے ہو بتاؤ؟ جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو, دکھ میں گرفتار ہوتے ہو, کشتی میں پھنس جاتے ہو سمندر میں, تو کس سے پناہ طلب کرتے ہو؟ لات کو پکارتے ہو, عزا کو پکارتے ہو, منات کو پکارتے ہو, کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو. یعنی تم لوگ اس وقت توحید کو خالص کرتے ہو, اور یہ چیزیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں, اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا چکی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان مشرکین سے کہیے, یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ مصیبت, دکھ اور پریشانی کو صرف اللہ رب العالمین ان سے دور کر سکتا ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا ہے. اب یہ غور کیجئے اس آیت کریمہ کے اوپر, اس کے ترجمے کو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. باب ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کڑا پہنے یا کوئی آدمی دھاگا پہنے مصیبت, دکھ اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے, تو یہ شرک ہے. اس آیت میں شرک کا کہاں تذکرہ ہے؟ تدعون من دون اللہ, تدعون من دون اللہ, ماشاء اللہ. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ. اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے جی؟ مدد طلب, دعا ہے. دعا سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ دعا ہے. اسی کے طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے, ما تدعون من دون اللہ. یعنی جب مصیبت نازل ہوتی ہے تو تم کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو, وہی مصیبت دور کرنے کے اوپر قادر ہے. اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ مصیبت, دکھ اور تکلیف, پریشانی کے نازل ہونے کے بعد یا نازل ہونے سے پہلے دور کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی دعا کرے. اور دعا کس سے کرے؟ اللہ سے, رب العالمین سے کرے, کیونکہ جو مصیبت دینے کے اوپر قادر ہے وہی مصیبت دور کرنے کے اوپر بھی قادر ہے. تو شیخ رحمت اللہ علیہ نے, شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ اے لوگوں, مصیبت, دکھ اور پریشانی کے وقت اس کو دور کرنے کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ دعا ہے. دعا کرو اللہ رب العالمین سے. اور بندہ جب دعا کرتا ہے تو موجودہ حالات میں دعا کے تعلق سے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہیں. کچھ لوگ خالص اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ذرا سا تکلیف کیا ہوئی کہ دوڑ کر کے چلے گئے مزار پہ, جھک گئے جا کر کے وہاں پہ, پکارنے لگے ان کو, دہائی دینے لگے مزار والے کو, یا غوث المدد, نعوذ باللہ من ذالک, یا فلاں المدد, یا خواجہ مدد, یا پیر مدد, یا فلاں مدد, یا علی مدد, نعوذ باللہ من ذالک.
کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جی جی کہا کرتے جا رہا ہیں. ہے کہ مشرکین جب یہ کام نہیں کرتے تھے بلکہ مصیبت دکھ اور پریشانی کے وقت وہ اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے، باوجود اس کے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ ان کو کافر کہا، ان کو مشرک کہا، کیونکہ وہ توحید عبادت میں آ کر کے گڑبڑا جاتے تھے۔ تم اب توحید، تمہارے پاس یہ توحید ربوبیت، اگر کوئی آدمی مصیبت دینے والا اور مصیبت دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کسی پیر کو سمجھتا ہے، کسی مزار والے کو سمجھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت میں شرک کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ جی وہ اس دور کے مشرک سے برا ہے، کیونکہ وہ لوگ صرف الوہیت میں شرک کرتے تھے، ربوبیت میں کبھی شرک نہیں کرتے تھے۔ بارش کون برساتا ہے؟ کہتے تھے اللہ۔ تم کو کس نے پیدا کیا؟ کہتے تھے اللہ۔ اور آج کسی مشرک سے پوچھئے تو کہے گا ہم کو یہ بیٹا تو اجمیر والے نے دیا ہے، 10 سال سے بیٹا نہیں ہو رہا تھا، یہ تو خواجہ کا صدقہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو فلاں پیر کا صدقہ ہے، اس نے ہم کو عطا کر دیا ہے۔ اور اس وقت کے مشرکین سے اگر پوچھئے تم کو کس نے پیدا کیا ہے، آنکھ تمہاری کس نے بنائی ہے، کان تم کو کس نے عطا کیا ہے، دیکھنے کی صلاحیت تم کو کس نے دی ہے، وہ لوگ ایک زبان ہو کر کے کہتے تھے اللہ، اللہ نے دیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیا۔ تب وہ مشرک تھے۔ آج کل کے زمانے کے مشرکوں کا شرک کتنا بڑھا ہوا ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ تو یعنی اس آیت کو یہاں ذکر کرنے کے کئی اسباب ہیں، ان اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے مصیبت میں گرفتار لوگو، اللہ رب العالمین اس زمانے کے لوگوں کے مصیبتوں کو، دکھ اور تکلیف کو جب خالص ہو کر کے وہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ان کی مصیبت کو دور کر دیتا تھا۔ تم بھی پکارو، تم کو اگر بیماری لاحق ہوئی ہے تو اللہ کے سامنے خالص ہو کر کے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرو، اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر دے گا۔ اور بیماری سے اگر ڈر لگ رہا ہے، کسی وائرس سے پریشان ہو، دل گھبراتا ہے کہ کہیں ہم کو بھی نہ لگ جائے، تو دعا کرو کہ اے اللہ اللہم اعیذنی من المرض، اے اللہ رب العالمین ہم کو بیماری سے بچا لے، تو اللہ رب العالمین تم کو اس بیماری سے بچانے کے اوپر قادر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی۔ دوسرا سبب دیکھیے، دوسرا سبب اس آیت کو ذکر کرنے کا یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، جی کوئی نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے تو اللہ تعالی کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے سے مصیبت کو دور کرنے کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب مصیبت کو اللہ دور کرنے کے اوپر قادر ہے تو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے سبب بنانے کا حکم دیا ہے کہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے ان کو سبب بناؤ، انہی کو سبب بنا کر کے مصیبت دور کیا جا سکتا ہے۔ جب اللہ نے تعویذ کو سبب نہیں بنایا ہے، اللہ نے نظر بد سے بچانے کے لیے کاجل کے ٹیکے کو سبب نہیں بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے جوتے کو گاڑی میں لٹکانے سے نظر بد سے مال و دولت کے بچانے کا سبب نہیں بنایا ہے، تو اے لوگو تم ان چیزوں کو اپنی جانب سے سبب بنا کر کے مصیبت کو دور کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم تعویذ لٹکا کر کے، گنڈے پہن کر کے، کوڑیاں پہن کر کے، جوتے لٹکا کر کے، منتر پڑھوا کر کے، کاجل اور ٹیکا لگوا کر کے، نیبو اور مرچی ٹانگ کر کے، ناریل لٹکا کر کے یا ناریل پھوڑ کر کے، کالا کپڑا لال کپڑا، کالا مرغا لال مرغا، ان چیزوں سے تم مصیبت اور تکلیف کو دور کرنے کے اوپر قادر نہیں ہو، کیونکہ مصیبت دور کرنے والا جب اللہ ہے تو اسی کا آرڈر فالو کرو۔ اس نے جس چیز کو سبب بنایا ہے اسی سبب کو اختیار کر کے تم مصیبت کو اپنے سے دور کر سکتے ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی؟ جی تیسرا سبب اس آیت کریمہ کو ذکر کرنے کے اسباب میں سے تیسرا سبب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے
تو اس کا تعلق باطل ہے، اس کا تعلق باطل ہے۔ اور ایسا تعلق قائم کرنا یہ ان تعلقات میں داخل ہے جس سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو منع کیا ہے۔ لہذا کوئی آدمی اللہ کے بنائے گئے سبب یا مشروع کیے ہوئے سبب کو چھوڑ کر کے دوسرے اسباب کو اختیار کرتا ہے، جیسے تعویذ وغیرہ اور دوسری چیزیں وغیرہ، تو وہ شخص اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے۔ جب اللہ شفا دے سکتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے شفا یابی کبھی حاصل نہیں ہوگی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور چوتھا تعلق آیت کریمہ کا باب سے یہ ہے کہ جو ملائکہ ہیں، غور کیجئے گا، جو فرشتے ہیں یا جو اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ مصیبت کو دور کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو جی؟ جی سر۔ جی جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، جو انبیاء ہیں، جو نیک بندے ہیں، جو صالحین ہیں، جو شہداء ہیں، اگر وہ مصیبت کو دور کرنے کے اوپر قادر نہیں ہیں تو کیا یہ کاجل مصیبت دور کر دے گا؟ جوتا لٹکا کے مصیبت دور ہو جائے گی؟ بال لٹکا کر کے مصیبت دور ہو جائے گی؟ بولیے بھائی، نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی لوہا مصیبت کو دور کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے، کوئی پتھر مصیبت کو دور کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے، کوئی میٹل، کوئی دھاگا، اس طرح کی چیزیں، کوئی نیبو، کوئی مرچی، یہ مصیبت کو دور کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرا کوئی بھی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین مصیبت کو دور کرنے والا ہے تو اس نے جس کو سبب بنایا ہے انہی اسباب کو اختیار کر کے ہم مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اسباب کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پہ دعا، نمبر 2 پہ سبب حسی جس کو سبب قدری کہتے ہیں، اس کے پہچاننے کا 2 طریقہ ہے، ایک تجربہ ہے اور ایک دلیل ہے، اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ سبب معنوی ہے جو صرف دلیل کے ذریعے سے پہچانا جائے گا۔ آ گئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر۔ آگے پڑھیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو فرمایا ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزاها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا۔ رواہ احمد۔ یہ کیا ہے؟ موسم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ واہینہ ایک مرض کی وجہ سے پہنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ تمہاری کمزوری میں مزید اضافہ کر دے گا۔ اس چھلے کو پہنے ہوئے اگر تمہیں موت آ گئی تو تم کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عظیم حدیث ہے، اور کیجئے اس کے اوپر۔ یہ حدیث اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن ماجہ نے، امام بزار نے، امام طبرانی نے، ابن حبان نے، امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے، کیونکہ صحیح ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تائید کی ہے۔ اسی طریقے سے ابن حجر حتمی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے ایسی سند کے ساتھ جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے، یعنی بہتر ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کو؟ ضعیف کہتے ہیں۔ تحقیق سے اب یہاں پہ کچھ سند کے بحث ہے،
اب اس بحث میں ہم آپ کو لے جائیں گے تو آپ کو وہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گی بات، لیکن جب تحقیق کیا اس کے سندوں کے اوپر اور اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کی تو سمجھ میں آیا کہ یہ اس حدیث کی سند جو ہے انشاءاللہ اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جن علتوں کی وجہ سے یعنی جن کمزوریوں کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے یا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، وہ امام احمد کی اس روایت میں ختم ہو جاتا ہے، وہ کمزوری امام احمد کی اس روایت میں ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ وقت ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز پھر کل ہم اس حدیث کی تشریح کی طرف لوٹیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین آمین۔ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی سیئات سے درگزر فرمائے، اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ